شکر ادا کرنے کے معاملے میں چند اہم باتیں ہیں جو اگر ذہن میں رہیں تو انسان شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ شریعت نے کہا کہ تم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ جب نیچے والوں کو دیکھیں گے نا تو پھر شکر ادا ہوگا۔ آپ جا رہے ہیں، کچے گھر کو دیکھا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے پکا گھر دیا، بجلی بھی ہے، سہولتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں۔ ہم آندھی میں، بارش میں سہولت کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو خیموں میں رہتے ہیں۔ تو نیچے والوں کو دیکھیں گے تو دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اگر آپ گھر سے باہر نکل کے بڑے بڑے محلات کو اور کوٹھیوں کو دیکھنا شکر کریں، پھر شیطان ذہن میں ڈالے گا ہمیں اللہ نے کیا دیا۔ ہمارے پاس تو 10 مرلے کا گھر ہے، لوگوں نے تو 2 کنالوں کے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ بھئی دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھیں، ہاں دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھیں۔ ہم صرف 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ ہم دن میں 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو 1 منزل روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ بلکہ بعض اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو 10 پارے روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ اور ہمیں اپنی جماعت میں بعض ایسے لوگ بھی معلوم ہیں کہ جن کا معمول 1 قرآن مجید روزانہ پڑھنے کا ہے، اور ایک خاتون تو ایسی ہے جو کینسر کی مریضہ بھی ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، کینسر کی مریض ہے، ڈاکٹروں نے بتا دیا اس کو کہ تیرے دن تھوڑے ہیں، اور اس وقت بھی اس کا معمول 1 قرآن مجید روزانہ پڑھنے کا ہے۔ ہم صحت مند جسم کے ساتھ وہ عبادت نہیں کر سکتے جب بیمار جسم کے ساتھ عبادت وہ عورت کر رہی ہے۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں تو زیادہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو پھر شکر کی کیفیت ہوگی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، غریب، اس کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں تھا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، اس کے پاؤں جل رہے تھے چونکہ زمین گرم تھی۔ تو بڑی مشکل سے دھوپ میں گرم زمین کے اوپر چلتے چلتے وہ مسجد پہنچا۔ اس نے نماز ادا کی، تو نماز ادا کرنے کے بعد اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، اے اللہ، میں آپ کی عبادت کے لیے گرم دھوپ کے اندر تپتی زمین کے اوپر چل کے تیرے گھر آیا، اور آپ نے تو مجھے پہننے کے لیے جوتا بھی نہ دیا۔ اس قسم کی کیفیت تھی دل میں۔ خیر، نماز پڑھ کے جب باہر نکلا تو مسجد کے دروازے پر دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بیساکھیوں کے سہارے چل کے آ رہا ہے، اس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ تو فوراً دل کے اندر چوٹ پڑی، اے اللہ، میرے پاؤں تو سلامت تھے، اس بندے کے تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں، یہ تو بیساکھیوں کے بل چل کے آ رہا ہے۔ پھر شکر ادا کیا، یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے تندرست صحت والا جسم عطا فرمایا۔ تو نیچے والوں کو دیکھیں گے تو شکر کی کیفیت ہوگی۔ ہم دال روٹی کھا لیتے ہیں، اللہ کا شکر۔ کتنے لوگ جو فاقے کے ساتھ سوتے ہیں، جو نعمت بھی اللہ عطا فرمائے انسان اس کو عظیم سمجھے، بلکہ یہ کہے کہ اللہ نے جو دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی مہمان جائے اور میزبان اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کوئی چیز پیش کرے تو مہمان اس کو حقیر نہ سمجھے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی گھر میں گئے، انہوں نے آپ کو صرف پانی پیش کر دیا پینے کے لیے، شربت نہیں، بیوریج نہیں، جوس نہیں، کچھ نہیں، ان کی حیثیت اتنی تھی۔ اب انہوں نے اگر پانی بھی پیش کر دیا ہے تو آپ اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں کہ پینے کو پانی تو ہے، کم نہ سمجھیں اس کو۔
اور جی انہوں نے تو ہمیں کھانا پیش کیا، اس میں تو صرف ایک سبزی پکی ہوئی تھی۔ اللہ کی نعمت تو ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، اللہ کی نعمتوں کا جتنا تم زیادہ اکرام کرو گے، اللہ نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو پہلا نقطہ کہ نعمت کو کبھی کم نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے۔ ہم اس قابل نہیں تھے۔ اگر ہمارے عملوں کو دیکھا جائے نا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے روٹی پانی اللہ بند کر دیتے ہمارا، مگر اللہ نے کتنا احسان فرمایا کہ باوجود ان کوتاہیوں کے، ان گناہوں کے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں کھانے کو رزق دیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی کچھ ایسی نعمتیں حاصل نہیں تھیں جو آج کے دور میں حاصل ہیں۔ بادشاہوں کے محلات میں بھی چراغ جلتے تھے۔ بادشاہوں کو یہ بجلی کے پنکھے والی نعمت نصیب نہیں تھی۔ وقت کے بادشاہ ہوتے تھے اور لوگ پنکھا کر رہے ہوتے تھے۔ آج ایک عام آدمی بھی اپنے گھر میں بجلی کے پنکھے کے نیچے آرام سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ سفر کرتے تھے تو گھوڑے اور اونٹ پہ 1000 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے ان کو 40 دن 30 دن 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ آج کا عام آدمی سفر کرتا ہے، ریل گاڑی میں بیٹھتا ہے تو 24 گھنٹے میں اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ جن کو اللہ نے اور پیسے دیے وہ ہوائی جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور 2 گھنٹے میں اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کتنی سہولتیں اللہ نے آسانی دے دی۔ یہ جو کپڑے آج ہم پہنتے ہیں، اس کوالٹی کے کپڑے تو بادشاہوں کو بھی نہیں حاصل تھے۔ وہ بھی کھدر کے کپڑے پہنتے تھے پہلے وقتوں میں۔ آج دیکھیں واش اینڈ ویئر پہن رہے ہیں، کیٹی پہن رہے ہیں۔ اتنے خوبصورت نرم اور لباس جو ہے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے۔ تو جو نعمتیں آج ہیں وہ پہلے زمانے میں نہیں تھی۔ پہلے زمانے میں وقت کے بادشاہوں کو بھی موسم کے پھل ملا کرتے تھے۔ آج بے موسم کے بھی پھل ملتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کولڈ سٹوریج کی وجہ سے لوگ موسم میں پھل سٹور کر لیتے ہیں اور آف سیزن میں بھی اس کو بیچتے ہیں، اور باہر ملکوں سے پھل آ جاتے ہیں۔ تو جن پھلوں کو انسان ساری زندگی نہیں کھا سکتا تھا، باہر ملکوں سے آنے پر وہ پھل بھی انسان کھا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جو جوس بکتے ہیں، آم کا جوس پورے سال آپ پی سکتے ہیں، انگور کا جوس پورے سال، حالانکہ انگور کی فصل پورا سال تو نہیں ہوتی، مگر اللہ نے نعمت عام کر دی۔ بادشاہوں کو بھی یہ نعمت حاصل نہیں تھی جو آج ہمیں حاصل ہے، مگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے نا بنی اسرائیل کو، وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے اندر انبیاء بنائے اور بادشاہ بنائے۔ تو ملوکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بندے کو 5 چیزیں حاصل ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس لباس ہو، کھانا ہو، گھر ہو، بیوی ہو اور سواری ہو، یہ 5 چیزیں جس بندے کے پاس ہوں وہ بادشاہوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب آپ سوچیں، یہ مجمع اگر آپ غور کریں تو میرے خیال میں 80% لوگ ہوں گے جن کے پاس لباس بھی ہے، کھانا بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سواری بھی ہے، 5 نعمتیں موجود ہیں۔ تو بھئی ہم تو بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اے دوست، اگر تجھے کھانے کے لیے سبزی ملے تو یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے مجھے سڑی ہوئی سبزی دی
بلکہ اس بات کو خیال رکھنا کہ جب اللہ نے رزق کو تقسیم کیا تو تجھے اللہ نے یاد رکھا. اللہ نے رزق کی تقسیم کے وقت تجھے یاد رکھا. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ انسان بعض اوقات چھوٹی چیز کو چھوٹا سمجھتا ہے اور وہی چھوٹی چیز اس کے لیے بڑے فائدے کا سبب ہوتی ہے. ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے ان کو خوب مال و دولت دی تھی، جانور پالتے تھے، بیچتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ایک دن میں 1000 اونٹ خریدے، اس امید پر کہ میں ان کو پھر بیچوں گا تو مجھے نفع ہوگا. اب 1000 اونٹ لے کے جب وہ اپنی جگہ پہ آئے تو ان کو محسوس ہوا کہ بھئی یہاں پر ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے، اور جس چیز کی ڈیمانڈ تھوڑی ہو پھر اس کی قیمت بھی تھوڑی ہوتی ہے. انہوں نے بندہ تلاش کیا جو خریدار ہے، کسٹمر، تو کوئی بندہ اس کو زیادہ قیمت پہ خریدنا پسند نہیں کرتا تھا. تو انہوں نے ایک بندے سے ڈیل کر لی کہ بھئی جتنے میں نے یہ اونٹ خریدے میں اتنے میں ہی تمہیں بیچ دوں گا. تو بندہ لینے کے لیے تیار ہو گیا. انہوں نے اسی دن اونٹ خریدے اور اسی دن بیچ بھی دیے، اور جتنے پہ خریدے تھے اتنے پہ ہی بیچے. تو دوست بڑا حیران ہوا کہ بھئی آپ نے 1000 اونٹ خریدے اور 1000 اونٹ بیچے، اور جس قیمت پہ خریدے اسی پہ بیچے، تو سارے دن کی جد و جہد سے آپ کو کیا ملا؟ ان کا مجھے ابھی بھی پروفٹ ہوا. وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ جب میں نے اونٹ خریدے تھے تو رسیوں کے ساتھ خریدے تھے، اور جب بیچنے کا وقت آیا تو میں نے اونٹ کو تو سیم پرائس پہ بیچا، مگر شرط یہ لگائی کہ میں رسیاں نہیں بیچوں گا ساتھ. تو مجھے 1000 رسیاں نفع میں بچ گئیں. وہ 1000 رسیاں 1000 درہم کی بچ گئیں. اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ کو 1000 درہم کا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے نہیں، مجھے 2000 درہم کا فائدہ ہوا. اس نے کہا 2000 کا کیسے فائدہ ہوا؟ کہنے لگے کہ اگر ان کو میں آج نہ بیچتا، کل بیچتا، تو ان جانوروں کو آج چارہ بھی تو کھلانا پڑتا، اور 1000 درہم کا چارہ میں کھلاتا تو مجھے چارہ بھی نہیں کھلانا پڑا اور رسیاں بھی بچ گئیں. 1000 یہاں سے بچا، 1000 وہاں سے بچا، تو 2000 درہم مجھے بچ گئے. یعنی اتنے تھوڑے فائدے کو بھی سامنے رکھ کر وہ کاروبار کر لیا کرتے تھے. تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع نہ کریں. شریعت نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنے انگلیوں سے کھانا کھائے، ہاتھوں سے کھانا کھائے، تو کھانے کے بعد وہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے. یہ جو انگریزی لکھے پڑھے لوگ ہیں نا، یہ اس کو ناپسند سمجھتے ہیں کہ یہ پسندیدہ عادت نہیں ہے. اور آج کل کی سائنس نے ثابت کیا ہے کہ نہیں، انگلیوں کو چاٹنے سے انسان کے اندر ایسے انزائمز آتے ہیں کہ جو ڈائجیشن کے اندر مدد کرتے ہیں. ہم نے انگریز لوگوں کو انگلیاں چاٹتے ہوئے دیکھا ہے امریکہ میں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ انگریز کیوں ایسا کر رہا ہے؟ میں نے اس سے کوسچن پوچھا کہ آپ نے کیوں انگلیاں چاٹیں؟ اس نے کہا جی کہ چمچ سے کھائیں تو انگلیاں نہیں چاٹی جاتی، اور ہاتھ سے کھائیں تو انگلیاں چاٹتے ہیں. میں نے پوچھا مگر کیوں آپ ایسا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جب وہ انگلیاں انسان چاٹ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا دماغ جسم کو سگنل دیتا ہے، اور جسم ایسے انزائم اس کے منہ میں تیار کرتا ہے جو کھانے کے ساتھ بدن میں جاتے ہیں اور کھانے کے ہاضمے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو شریعت نے کہا کہ دیکھو جو انگلیوں کے ساتھ کھانا لگا ہوا ہے وہ بھی تم ضائع نہ کرو کہ اس کو تم پانی میں بہا دو، نالی میں بہا دو. نہیں، تم پہلے اس کو صاف کرو تاکہ کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی استعمال ہو جائیں، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دھو لو. بعض حدیث میں ہے
کہ جو انسان کھانے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں نا دسترخوان پہ، وہ کھاتا ہے تو یہ جنت کی حوروں کا حق مہر بن جاتا ہے۔ اور ایک کتاب میں یہ بھی پڑھا کہ جو بندہ کھانے کے بعد کھانے کے ذرات کو بھی کھا لیتا ہے اور اس کا اکرام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔